بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 2 رکعت، 8 رکعت یا پھر 12 رکعتیں؟ نیت کیسے کریں گے؟ اور سحری سے کتنی دیر پہلے تہجد کی نماز ادا کریں گے؟ اور وہ کون سی 3 غلطیاں ہیں جن سے تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی؟ آج کے ویڈیو میں یہ تمام باتیں مکمل تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ تمام باتیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے خوش نصیب لوگ بڑی قلبی محبت اور عقیدت سے راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ محض نادانی اور لا علمی میں یہ 3 ایسی فحش غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی عظیم اور بابرکت تہجد کی نماز بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتی۔ بہت سے لوگ تہجد کی نماز تو کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں اور بڑی پابندی کے ساتھ اس نفل عبادت کو سر انجام دیتے ہیں، لیکن صد افسوس کہ اکثر لوگ یہ 3 بنیادی غلطیاں بھی ساتھ ہی دہرا رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی مخلصانہ تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آپ پورا دن گھر کے تھکا دینے والے کام کاج کرتے ہیں، اپنی دنیاوی مصروفیات میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، پھر دن بھر کی تھکن کے بعد آپ رات کو پرسکون نیند کی آغوش میں چلے گئے، لیکن پھر اچانک اللہ تبارک و تعالی کی سچی محبت میں رات کے ایک خاص پہر آپ کی آنکھ کھلی اور آپ بیدار ہوئے۔ آپ نے اپنی پیاری اور میٹھی نیند کو رب کی خاطر قربان کیا، اپنے نرم و گرم بستر کی راحت کو چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے کامل وضو کیا اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کے لیے مصلی بچھایا۔ اب آپ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ان تمام مشقتوں کے ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی آپ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور آپ کو اس کا وہ کچھ خاص اجر اور فائدہ نہیں ہوگا جس کی آپ امید لگائے بیٹھے ہیں، بلکہ حقیقت میں آپ کی یہ تمام تر رات کی محنت ضائع جا رہی ہے۔ اس لیے عقل مندی اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی یہ 3 غلطیاں درست کریں اور ان کوتاہیوں کو صحیح کریں، اس کے بعد پھر آپ پورے اطمینان اور شرح صدر سے تہجد کی نماز ادا کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی معمولی یا عام نماز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم المرتبت نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم الحرام کے مہینے کے ہیں، اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اور ابدی حقیقت تو یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اسے اپنے مقربین میں شامل کر کے بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایمان کو تازہ کر دینے والی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، اور جب خالق مسکرا دے تو بندے کی بخشش میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرت اور شوق سے عرض کیا اور پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 خوش قسمت اور بلند نصیب لوگ کون ہیں جنہیں رب ذوالجلال دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نمبر 1 پر وہ مجاہد جو جہاد کے لیے اپنی صفوں کو مکمل درست کرنے والا ہو، نمبر 2 پر وہ نمازی
جو نماز کے لیے مخلصانہ صفوں کو درست کرنے والا ہو، اور نمبر 3 پر وہ خوش قسمت انسان جو رات کی گہری تنہائی میں جب سب سو رہے ہوں تب اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے والا ہو۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز کا پابند شخص مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی بلکہ وہ مستجاب ہوتی ہیں۔ اس کی گئی التجائیں اللہ کے ہاں فوراً قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر خاص نزول فرماتا ہے، اور رب کی طرف سے یہ عام اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی سچے دل سے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے اپنی رحمت سے عطا کروں، ہے کوئی رزق کی تنگی کا شکوہ کر کے رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے عاجز آ کر شفا مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی ندامت کے ساتھ معافی مانگنے والا۔ اس انتہائی بابرکت اور نورانی وقت میں جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر کمال عاجزی سے اللہ کے حضور اپنی سوالی ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ رب سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اسے اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو تمام نفل عبادتوں میں بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی اور اتنی برکتوں والی نماز ہے، تو جب آپ یہ عظیم نماز ادا کریں تو ان 3 مہلک اور ایمان کو نقصان پہنچانے والی غلطیوں سے آپ ضرور بچیں۔ یہ 3 غلطیاں پہلے آپ اپنے اندر سے صحیح کریں، اس کے بعد پھر جب آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے تو آپ کو اس کا حقیقی اور باطنی برکات حاصل ہوں گی۔ اس کے بے شمار روحانی فوائد اور اس کے عظیم الشان فضائل آپ کو میسر ہوں گی، اور آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی، اور جو مانگیں گے اللہ کریم اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے گا۔ اب وہ کون سی ایسی 3 خطرناک غلطیاں ہیں جن سے بچنا لازم ہے؟ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آپ آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم بات ادھوری نہ رہ جائے۔ نمبر 1 پر سب سے بڑی بیماری تکبر ہے، یعنی تہجد کی توفیق ملنے کے بعد دل میں یہ وسوسہ لانا، یہ تکبر کرنا کہ میں تو دوسروں سے افضل اور نیک ہوں، یا میں تو ایک مخلص تہجد گزار ہوں، میں تو بڑی پابندی کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہوں، جبکہ وہ دوسرا فلاں شخص تو تہجد کے لیے بیدار ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو مجھ سے مقام میں افضل نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسا باطنی تکبر کرنا اور اپنی نیکی پر غرور کرنا اللہ تبارک و تعالی کو سخت ناپسند ہے، اور یہ عمل نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے ایک چھوٹے سے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر چھپا ہو اللہ رب العالمین اسے کبھی جنت میں داخلہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث قدسی میں رب تعالیٰ کا فرمان منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری اوڑھنی ہے، تو جو شخص میری ان خاص اوصاف کے مقابلے میں تکبر کرے گا اور میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کروں گا۔ یہ مستند روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوا کہ نمبر 1 پر ہمیں ہر صورت تکبر سے بچنا چاہیے۔ یہ ہرگز نہیں سوچنا کہ میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، میں تو تہجد کا پابند ہوں اور میں گنہگاروں یا عام لوگوں سے افضل ہوں۔ یہ عمل کر کے اس پر اترانا اور تکبر کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔
بلکہ الٹا یہ آپ کے لیے وبال جان اور عذاب بن سکتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا لبادہ اوڑھے رہنا چاہیے اور تکبر کی بو بھی قریب نہ آنے دیں۔ دوسری بڑی غلطی جو بہت عام ہے وہ نمبر 2 پر ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے بھی انسان کا ہر بڑا اور نیک عمل غارت اور ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص محض لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا تذکرہ اپنی برائی اور واہ واہ کے لیے کرتا ہے، اس کا کوئی بدلہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک اصغر کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ ریاکاری دراصل شرک کے ہی برابر ہے۔ نیک عمل کر کے لوگوں کے سامنے بار بار یہ جتلانا کہ میں تو آج صبح اس وقت اٹھا تھا، میں تو روزانہ تہجد کے ٹائم ہی اٹھتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ نفسیاتی اور بری عادت ہوتی ہے کہ اپنی جھوٹی سچی تعریف کروانا اور باتوں باتوں میں دوسروں پر یہ ظاہر کرنا کہ میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، میں تو جب صبح اٹھا تھا تو اس وقت ایسا ہو رہا تھا، میں تو تہجد کے لیے وضو کر رہا تھا تب یہ واقعہ پیش آ گیا۔ یعنی ان کی تمام گفتگو کا لب لباب اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح لوگوں کو یہ باور کراؤں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی کہ ایسا شخص جنت کی مہک اور خوشبو تک بھی نہیں سونگھ پائے گا جو محض دکھاوے کے لیے ریاکاری کرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ہولناک منظر بیان فرمایا کہ قیامت کے ہولناک دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا وہ ایک ریاکار ہوگا، جس نے اپنے علم کی وجہ سے شہرت چاہی یا صدقہ دے کر لوگوں میں سخی کہلانے کی ریاکاری کی، یا کوئی اور نیک عمل کر کے لوگوں کی توجہ چاہی اور فرمایا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کے بارے میں تعریفی کلمات کہیں، ان کو پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا متقی اور کتنا بڑا پرہیزگار ہوں، میں کتنا پابند نمازی ہوں، تو یاد رکھیں کہ یہ تمام کے تمام اعمال رب کی بارگاہ میں ردی اور برباد ہیں۔ ہاں، اگر آپ کی نیت صرف یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے اور ترغیب دلانے کے لیے کہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کی کوشش کیا کریں، یا میں نماز پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھا کریں، تو یہ ایک الگ صورت ہے اور نیت اخلاص کی وجہ سے جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کی چھپی ہوئی نیت یہ ہے کہ لوگ یہ جانیں گے کہ میں کتنا بڑا تہجد گزار اور متقی پرہیزگار ہوں، تو پھر لوگ میری زیادہ عزت کریں گے، مجھے معاشرے میں اچھا جانیں گے، میری ہر جگہ تعریفیں کریں گے اور مجھے سب سے افضل مانیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ خالص ریاکاری ہے جو عمل کو برباد کر دیتی ہے، اور عمل میں ریاکاری کرنا شرک کے مترادف قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے بجائے فانی لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کیا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے تمام خلقت کے سامنے ذلیل و خوار کر کے ارشاد فرمائے گا، اے ریاکار، اے دنیا کو دکھانے والے، دیکھ تو نے دنیا میں اپنی نیکی کا بدلہ تعریف کی صورت میں لے لیا ہے، اور آج یہاں تیرے لیے کیا بچا ہے؟ جب وہ اپنے عمل کی طرف حسرت اور افسوس سے دیکھے گا تو اس کا سارا نیک عمل راکھ ہو کر ضائع ہو چکا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں ریاکاری کے فتنے سے بچنا چاہیے۔
عمل کر کے بھی دل میں گہری عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو کبھی بھی یہ ظاہر کر کے نمایاں نہ کریں کہ میں تہجد گزار ہوں، یا میں بہت بڑا متقی اور ولی اللہ ہوں، یا میں تو 5 وقت کا پکا نمازی اور صوم و صلات کا سختی سے پابند ہوں۔ یہ ریاکاری اور لوگوں کے سامنے خود نمائی کرنا عمل کے نور کو زائل کر دیتا ہے۔ ایسا شخص جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دوسری مستند حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 500 سال کی مسافت اور اتنی ہی دوری سے جنت کی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہوگی، یعنی سچے جنتی جب جنت کی طرف قدم بڑھائیں گے تو 500 سال کی دوری سے ہی انہیں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ مگر افسوس کہ ریاکار اور تکبر کرنے والا اسے اتنی دور سے بھی جنت کی خوشبو میسر نہیں آ سکے گی۔ اب نمبر 3 پر جو سب سے اہم غلطی ہے وہ وقت کا سنگین مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ضرور ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کا جو اصل اور مسنون وقت ہے اس صحیح وقت میں ادا نہیں کرتے، بلکہ اکثر لوگ نادانی میں تہجد کی نماز کا وقت گزر جانے کے بعد مصلی پر بیٹھتے ہیں۔ اصل میں بہت سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے اور مستند طور پر یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا شرعی وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے، اور ہمیں کس خاص وقت میں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے اور اس کا سب سے افضل اور بہترین وقت کون سا ہے۔ بس وہ رات کو کسی بھی وقت بستر سے اٹھتے ہیں اور نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی سمجھ کے مطابق یہ گمان کرتے ہیں کہ یہی تہجد کا وقت ہے، جبکہ حقیقت میں وہ شرعی طور پر تہجد کا وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہو پاتی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں خوب اچھی طرح سے نقش کر لیں کہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے فرض ادا کر لینے کے فوراً بعد ہی شرعی طور پر شروع ہو جاتا ہے۔ اب عشاء کے بعد سے لے کر رات کے کسی بھی آخری پہر تک آپ بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا وقت کب مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تہجد کا وقت طلوع فجر یعنی صبح صادق سے ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت داخل ہوگا تہجد کی نماز کا وقت مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اب اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ گھڑی یا باقاعدہ نماز کا ٹائم ٹیبل نہیں دیکھتے کہ کہیں فجر کا وقت تو نہیں شروع ہو گیا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ابھی مسجد میں اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر اذان ہونے میں 10 یا 5 منٹ باقی ہوتے ہیں تو وہ عجلت میں جلدی کر کے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اذان تو طلوع فجر ہونے کے بعد یعنی وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان میں تو اکثر مقامات پر یہ معمول ہے کہ اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے کافی دیر بعد یعنی 30 منٹ یا کبھی کبھی 40 منٹ بعد فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کہی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی نادان شخص صرف اذان کی آواز کا انتظار کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ وقت شروع ہوئے 40 منٹ گزر چکے ہیں اور اس نے اذان سے محض 20 منٹ پہلے تہجد پڑھی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس نے تو وہ نماز طلوع فجر کے بعد یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ادا کی ہے، جبکہ تہجد کا وقت تو فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ختم ہو چکا تھا، لہذا اس کی تہجد کی نماز شرعی طور پر ادا نہیں ہوئی۔
اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ تہجد کی نماز کو اس کے مقررہ اور صحیح وقت کے اندر ہی ادا کیا جائے۔ ناظرین کرام، آخر میں تہجد کی نماز سے متعلق چند نہایت اہم باتیں یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں، اور عام طور پر 8 رکعتیں پڑھنا سنت سے ثابت اور افضل ہے، اور یہ نماز عام نمازوں کی طرح 2 رکعت کر کے ہی ادا کی جاتی ہے۔ نیت کا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں یہ پکا ارادہ کریں کہ میں خالص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ وقت کے حوالے سے سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، جو کہ سحری کے وقت سے بالکل جڑا ہوتا ہے۔ آپ سحری کے وقت سے تقریباً 20 یا 30 منٹ پہلے تہجد کی نماز ادا کر لیا کریں، تاکہ آپ اطمینان سے اللہ کے حضور تنہائی میں دعا بھی مانگ سکیں، اور پھر وقت ختم ہونے سے پہلے سکون سے سحری بھی کر سکیں۔ مجھے پوری امید اور کامل یقین ہے کہ آپ کو میری یہ تمام کی تمام اہم باتیں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا مخلص اور باعمل تہجد گزار بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے تکبر سے، مہلک ریاکاری سے اور ہر طرح کے نادانستہ غلطی سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائیں، اور ہمیں تادم مرگ 5 گانہ نماز اور تہجد کا پابند بنائے۔ مجھے بھی اپنی تمام خاص دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس قیمتی پیغام کو اپنے عزیزوں میں آگے شیئر کر دیجیے گا، تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی عبادت کی اصلاح کر سکیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔